السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. ایک پیر صاحب تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل رہی ہے تو مریدوں کو آزماتے تھے. ایک ان کا بڑا دیوانہ مرید تھا، رات دن صبح شام انہی کے ساتھ رہتا تھا، چلتے پھرتے کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا. ایک دن حضرت نے سوچا لاؤ اسے آزما. کہا میرے مرید کہ جی حضور، کہ مجھے شراب پینا ہے. پیر صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مجھے I want to drink the wine. آج کے اگر مولانا صاحب توبہ استغفر اللہ اتنا پڑھتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ بھی مرید تھا، اور وہ سوشل میڈیا والا مرید نہیں تھا، اوریجنل مرید تھا. وہ بھی چلا گیا شراب خانے، ایک بوتل لے کے آیا اور کہا لیجئے پیر صاحب شراب پیجئے. اب پیر صاحب تو آزما رہے ہیں. پیر صاحب نے ڈھکن کھولا، تھوڑی دیر پتہ نہیں کیا خاموش رہ، بوتل کو منہ سے لگایا اور گڑ 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 آدھی بوتل ختم کر دی. وہ پیر صاحب نے پی کر کے جیسے آدھی بوتل کیا، مرید سے پوچھا شراب پینا حرام؟ کہا حضور حرام ہے. تو حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا حضور فاسق ہوتا ہے. کہ فاسق کی تعظیم جائز ہے کہ حرام؟ کہ نہیں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. تو کہا جب فاسق کی تعظیم حرام تو میری تعظیم بھی حرام، تو پھر میں تیرا پیر نہیں رہا، جا کہیں اور مرید ہو. وہ بھی مرید تھا. انہوں نے کہا بابا یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا، یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا، میں کاہے دوسرے پیر کو ڈھونڈوں؟ میں جانتا ہوں کہ جب میں لایا تھا تب یہ شراب تھا، لیکن جب آپ نے اسے چھوا تو یہ شراب شراب نہ رہی، یہ ایسا ہی پانی سے بدل گئی جیسے آپ نے میرے گندے دل کو بدل دیا. اسے کہتے ہیں مرید. وہی مرید اپنے پیر کی مراد بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کو وہ اپنے مرید کو شراب پینے کے لیے بولے تو وہ شراب لے کے آئے، جب اسے ہاتھ لگائے تو وہ پانی میں تبدیل ہو گیا. تو میرے بھائیو، میں یہاں پہ آپ کو ایک خوش نصیب صحابی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری میں موجود ہے. میرے بھائیو، وہ ایسے صحابی تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ان صحابی کی ایک کمزوری تھی کہ وہ شراب پیا کرتے تھے. لہٰذا جب شراب پیتے تھے تو ان پہ حد بھی جاری ہوتی تھی اور ان کو کوڑے بھی لگتے تھے. لیکن جب وہ شراب کی بوتل کو پکڑتے تھے یا جب وہ شراب کو پکڑتے تھے تو وہ پانی میں تبدیل نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ پیر صاحب جب شراب کو پکڑے تو وہ پانی میں تبدیل ہو گیا. تو میرے بھائیو، اس واقعے کا پورا پس منظر بیان کریں گے آج ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کا اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی، ان کا لقب تھا حمار. حمار کہتے ہیں گدھے کو، ان کا نک نیم تھا. اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، کچھ واقعات سنا کے اس طرح. تو لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی، وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے، وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لعنت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. میں نے اشارتاً بات کی. یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ چیزیں تھیں. صحیح مسلم ایک حدیث ہے، جب میری مجلس نمبر 1 ریکارڈ ہوئی تھی 18 مارچ 2018 کو، تو میں نے بتایا تھا میں نے اس کا نام مجلس کیوں رکھا ہے. وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث بیان کی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روزانہ ایک مجلس کرتے تھے، فجر کی نماز سے لے کے سورج بلند ہونے تک، حتیٰ کہ سورج بہت بلند ہو جاتا ہے اشراق یعنی چاشت کے وقت تک. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام بھی مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، ہم آپس میں زمانے جاہلیت کے پرانے واقعات ایک دوسرے کو سنا کے نا تو خوب ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کتنے الٹے کام کرتے رہے ہیں، فلانی جگہ چڑھاوے چڑھاندے سا، یار بتوں کے آگے جھکتے تھے، کتنے گئے گزرے تھے ہم. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ اتنے مزاحیہ واقعات وہ ہماری زندگی میں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، جو لوگ بھی مزاروں کے پجاری رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو پوری سٹوری ہیں ان کی. تو صحابہ کرام بھی اس طرح کی چیزیں سناتے تھے. تو کہتے ہیں پھر ہم خوب ہنسا کرتے تھے اپنے اوپر ہی کہ یار ہم کیا کیا کام کرتے رہے. تو نبی علیہ السلام بھی ان واقعات کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے اور کسی واقعے پہ آپ بھی مسکرا دیتے تھے.
تو اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام نے مزاح کو کیٹیگوریکلی کبھی ڈینائی نہیں کیا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر, تو نبی علیہ السلام اس کا بڑا لاڈ کیا کرتے تھے. تو اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی, وہ فوت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام جب کبھی بھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا, چڑیا فوت ہوئی ہے نا. لیکن بچے کو تو بیچارے کو سینس نہیں ہوتا نا. تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مزاح فرمایا کرتے تھے, یار تیری چڑیا نے کیا کیا؟ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مزاح ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہوں. اور سچائی ہے نا. جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے نا, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے, اچھی سی سواری. آپ نے فرمایا ایسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پہ کیسے سواری کروں گا, اونٹنی کے بچے کے اوپر, مجھے تو اونٹ چاہیے. آپ فرمایا نہیں اسے اونٹنی کا بچہ دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سواری مانگی ہے. تو آپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. تو بات بھی سچی, مزاح بھی. اور ایک ضعیف روایت بھی ہے, وہ کمزور ہے شمائل ترمذی میں, کہ آپ علیہ السلام فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو, تو رونا شروع ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے ہی جائیں گے سارے. یہ روایت کمزور ہے, لیکن چونکہ ایک پبلک میں مشہور ہے میں نے بیان کی. جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی علیہ السلام یعنی اس طرح کا سچا جو مزاح ہے. انس بن مالک کہتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے کہا کرتے تھے اوے دو کانوں والے. تو دو کان تو ساروں کے ہوتے ہیں, لیکن ایک محبت سے کہہ دیا. اچھا ایک بڑی زبردست حدیث ہے, بڑی مزیدار ہے, بڑی وجدامیز حدیث ہے. وہ مسند امام احمد میں اور شمائل ترمذی میں ہے. ایک صحابی تھے پینڈو, اور گنوار صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل چٹا ان پڑھ عربی شخص تھا, اور دماغ کا بھی پورا سا تھا جس طرح سادہ لوگ ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے, اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا, کوجا. تو آپ علیہ السلام اسے بڑی محبت کرتے تھے, اور آپ پھر نا اس کو خوب تھاپڑا دے کہتے تھے یہ جو ہے نا فلاں گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے, یہ ہمارا نمائندہ ہے. تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور دا ریپ ہوں. اچھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا, تو وہ شہر میں آ کے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا نا, گاؤں سے لا کے حضور کے لیے بھی کچھ گفٹ لے آتا تھا, کیا کھجور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں. تو کہتے ہیں ایک دن نا وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہو کے نا تو سامان بیچ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے, تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے سے نا یوں جپھی ڈال لی, ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے نا. تو اس نے شور مچا دیا. سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا, مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو. اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ لاڈ کر رہے ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ اپنا اٹھایا, اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ بڑا خوش ہو گیا. اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے وہ حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی, اور وہ پھر ہٹے ہی نہ, اور کہ مجھے یا رسول اللہ جپھی مار کے رکھنی ہے آپ نے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا, آپ فرمایا کون ہے جو یہ غلام خریدے. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیزیں بیچ رہا تھا, آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ غلام خرید لے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے, یہ بڑا بد شکل ہے, آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہے, اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے. ایمان کی وجہ سے شکلیں انسان نے خود تو نہیں اڈاپٹ کی ہوتی, شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے. جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانا دے سکتا. تو آپ فرمایا تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت ہے. تو اس طرح کے آپ کو کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا, اور وہ سارے کے سارے ہمارے کلپس میں نے وہ اب سینکڑوں میں پہنچ چکے ہیں. اگر کلپس دیکھے جائیں آدھے گھنٹے کی 9 قسطیں ہیں, اور وہ آپ سنیں ان میں کوئی جھوٹا واقعہ نہیں, کوئی میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے. میں نے وہ سارے واقعات جو میرے علماء کے ساتھ ہوتے تھے, پبلک ڈیلنگز میری جس میں میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو آگے سے اس نے ایسا الٹا جواب دیا ہے کہ سارے یعنی مسکرا اٹھے. اس میں مثلا ایک دفعہ وہ
علی نقوی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میں نے وہ ذکر کیا غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا, وہ بڑے اچھے لکھاری ہیں, فیس بک کے اوپر لکھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہاں تو ہمارے فرقوں کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا آپس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو جب شیعہ جنت میں جائیں گے نا تو صحابہ کرام کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کدھر جنت میں پہنچ گئے. اور جب بریلوی جائیں گے وہ دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, دیوبندی جنت میں بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, سنی شیعہ کو دیکھ کے, شیعہ سنی کو. تو اس پہ شاہ جی کہنے لگے کہ آپ کو جنت میں دیکھ کے تو سارے پریشان ہو جائیں گے. تو اس قسم کے واقعات ہیں. وہ پھر میں نے کئی ایک علماء کے واقعات سنائے ہیں کہ علماء کو ہم نے جب حدیثیں پیش کی ہیں تو کس طرح وہ کلہ بازیاں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی, وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, کہ وہ ایک صحابی عصر کے وقت کا ذکر کر رہے تھے کہ عصر کا وقت کتنا ہے. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں عصر اور مغرب میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو نہر کرے, اس کی کھال اتاری جائے, اس کے 10 حصے کیے جائیں, اس کے بعد وہ گوشت پکایا جائے, پکا کے کھا بھی لیا جائے, تب بھی ابھی سورج بلند ہوتا تھا. تو یہ ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 گھنٹے بنتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان. حنفی تو آخری 1 گھنٹے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب حنفیوں کے یہ گلے میں پھنس گئی حدیث. تو وہ ایک حنفی عالم ہے, غلام سو سعیدی صاحب, فوت ہو گئے, میرے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ایک اونٹ کو پکڑ کے گراتے ہوں اور پیلن میں اس کی بوٹیاں بناتے ہوں اور چولہا بھی چڑھا دیا جاتا ہو. حالانکہ پریکٹیکلی واقعہ نہیں ہوا تھا. وہ صحابی یہ مثال دے رہے تھے کہ اگر ایک اونٹ نہر کیا جائے اور اس کے لیے یہ کیا جائے تو اس کے لیے جتنا ٹائم چاہیے, اس زمانے میں اسی طرح ٹائم ناپا جاتا تھا نا. لیکن ان کو یہ ہوا کہ اب میں اس کو کس طریقے سے حلال کروں کہ اس کو 1 گھنٹے میں کس طریقے سے اونٹ کھلا دوں کسی کو, اور پھر بھی سورج اوپر. سر 1 گھنٹے میں بھی نہیں ہو سکتا. آپ جتنے مرضی قصاب, آگ نے تو اپنی مرضی کرنی ہے نا. اب آپ کہہ دیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کوکر کرائے پہ لے رہے ہیں, اس زمانے کوکر نہیں سی ہوتا. وہ بتانے والے کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کھلواڑ کرے گا. اس قسم کے کئی ایک واقعات جو ہمارے علماء کے ساتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں, انہیں اس کے ساتھ میرا ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوا. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, قبروں کو پکا مت کرو, قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے نہ اس پہ لائیو قدم رکھو. تو میں نے ان کو فون کیا, 2008 کی بات ہے. میں نے کہا سر یہ قبروں پہ جو مزار بنے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ, یہ تو غلط ہے. کہنے لگے بیٹا یہ وہ مزار نہیں ہے, یہ تو علا قبری نہیں ہوتا, یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتا, یہ فوق ہے قبر کے اوپر, یعنی اپون دا گریو ہے, یہ آن دا گریو نہیں ہے. عربی میں آن اور اس کا فرق ہے نا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ بال پوائنٹ آن دا بک ہے اور یہاں ہو تو اپون دا بک ہے, تو ان کا وہ حدیث میں الفاظ ہیں قبر پر عمارت نہ ہو, اور ہم تو ادھر بناتے ہیں تو یہ آن نہیں ہے. دیکھا. اچھا لیکن سر انجینئر صاحب نے گال کر رہے تھے نا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر اگر کوئی عمارت کھڑی کرے اور اس کو اوپر لاتا جائے, کہتے ہیں ہاں یہ والی میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جس طرح کہ علی بن عثمان اجویری صاحب کی قبر بیسمنٹ میں ہے اور اس کو 25-30 فٹ اوپر بلڈنگ کر کے اوپر تک لے آئے ہوئے ہیں, یہ والی نا سعادت ٹھوس, کیونکہ وہ خود مان چکے ہوئے تھے, وہ تو اللہ ہے نا, ایگزیکٹ اس کے اوپر ہے. تو اس قسم کے میں نے کئی ایک واقعات. تو وہ میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ مسلم اونلی چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور اس کے یہ جو مزاحیہ جو ہے طنز و مزاح والے, طنز کا تو خیر لفظ اس میں استعمال ہی نہیں ہم نے کیا ہوا, مزاح کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اوریجنل واقعات ہیں, وہ واقعی ہوئے ہیں علماء کے ساتھ, اور وہ محظوظ ہونے والے ہیں. اور وہ ایک ایک واقعہ بعض اوقات آپ کو علماء کی جو دھوکہ دہی ہے عوام الناس کے ساتھ وہ کھول کے آپ کے سامنے لے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, ہمیں سپورٹ کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.